یہ تعریف کرنے پہ ہم مجبور ہو جاتے ہیں، حالانکہ ہم بڑے بٹر کریٹک رہے ہیں جناب مشرف صاحب کو، کسر انہوں نے بھی نہیں چھوڑی تھی ہمارے اس پہ، لیکن ایون دین انہوں نے بھی ٹالریٹ کیا ہمیں کسی حد تک۔ عامر صاحب کو تو خیر انہوں نے نوکری سے نکلوایا تھا، وہ ایک اور کہانی ہے۔ آج جب جناب مشرف نے 2007-2008 میں انہوں نے اسٹیل مل کو چھوڑا تھا، اس وقت یہ ٹیکس نکال کے یہ 8 ارب روپے کے پروفٹ میں تھی، اینڈ دین ہمارے پھر بھی پولیٹیکل سیزر ہے، کہا جاتا ہے کہ کسی نے جمہوریت کے خلاف بات کی تو جناب اس کے بعد آپ کی خیر نہیں ہے، آپ پھر اس کے بعد دیش دروہی، پھر آپ دیش دروہی ہو گئے اگر آپ نے جمہوریت پہ انگلی اٹھائی یا کوشچن کیا۔ حالانکہ جمہوریت میں کوشچن اٹھائے جاتے ہیں، انگلیاں اٹھائی جاتی ہوتی ہیں اور لوگوں کو حق دیا جاتا ہے کہ جو بات کرنا چاہتے ہیں۔ جناب مشرف دور میں جو 8 ارب روپے کے پروفٹ پہ چل رہی تھی، اس کا مطلب یہ پرابلم ورکر کے ساتھ نہیں تھا۔ اسٹیل مل کے ورکر کو آپ بلیم نہیں کر سکتے، ان کو اکیوز نہیں کر سکتے یہ نکمے تھے، ہٹ حرام تھے، کام نہیں کر رہے تھے۔ اور پھر زرداری صاحب کی حکومت ہے، پیپلز پارٹی 5 سال، زرداری صاحب نے اپنے دوست کو لگایا، اس دوست پہ افتخار چودھری صاحب نے نوٹس لیا جب کرپشن ہو رہی تھی۔ کچھ کہتے رہے افتخار چودھری نے، جج جو ہے نا اس ملک کو چاہیے جو تھوڑا سا کہیں نہ کہیں کسی ایک پارٹی کا صحیح احتساب کرتا رہے، آئی وش کے آگے شاید آنے والے دنوں میں ہو۔ اس پہ طارق کھوسہ صاحب جو ہیں ڈی جی ایف آئی اے تھے، ان کے ذمہ لگایا گیا کہ آپ اسٹیل مل میں جو کرپشن ہوئی ہے اور میسو لاسز، کہاں پہ آپ کے 2008 میں 8 ارب روپے کا پروفٹ اور کہاں یکدم اگلے سال میں یہ 8 ارب کے نقصان میں چلی گئی۔ جب طارق کھوسہ صاحب یہ کر رہے تھے، یہ انویسٹیگیشن کر رہے تھے، انہوں نے میرا خیال اپنے کسی کالم میں لکھا ہے، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ ایک دن ان کو زرداری صاحب صدر پاکستان سے ٹیلی فون کیا کہ بس کافی ہو گیا جناب کھوسہ صاحب، بڑی ایمانداری آپ نے دکھا دی، آپ نے تحقیقات دکھا دی، بس کر دیں۔ یہ کھوسہ صاحب میں ریکارڈ ہیں جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، اس کی اگر وہ تردید کرنا چاہتے ہیں یا اس کی کلیریفیکیشن از مور دین ویلکم، تو یہ کھوسہ صاحب کو داد دیں، طارق کھوسہ نے کہا سوری سر، کیونکہ ان کے دوستوں تک پہنچ گئے تھے، جو دوست بیٹھ کے پورے کا پورا کھانچے کھا رہے تھے اور اسٹیل مل کو جس طرح لوٹا جا رہا تھا۔ طارق کھوسہ نے انکار کر دیا تھا صدر پاکستان آصف علی زرداری کو کہ نو سر، تحقیقات ایسے رہیں گی، ایسے چلیں گے۔ ایسے لوگوں کو ہم سائز نہیں کرتے پاکستان میں، ایسے افسران کو، ایسے ہمارے جو پولیس افیسر ہیں، سول آپ کی بیوروکریسی میں ہیں، ان کو تھوڑا سا ہمیں رومانٹیسائز کرنا چاہیے۔ نئی نسل جو کاپس کی آ رہی ہے، سول سرونٹس کی آ رہی ہے، ان کو بتانا چاہیے کہ انریبل ایگزامپلز ہیں لائک طارق کھوسہ اینڈ مینی مور۔ انہوں نے انکار کیا، انہوں نے کیا کیا؟ اب سیاسی حرکت دیکھیں، انہوں نے گیلانی صاحب کو کہا کہ آپ کا ملتانی ہے سرے کی، ذرا اس کو سنبھالیں، انہوں نے کہا صحیح، ہم کس کام کے لیے بیٹھے ہیں، ابھی طارق کھوسہ کو سنبھالتے ہیں۔ انہوں نے کیا حرکت کی؟ انہوں نے کہا نام بھی نہ بدنام ہو، کام بھی ہو جائے، سام بھی مار جائے، لاٹھی میں توڑے۔ اس سے زیادہ گیلانی صاحب کو پاس ہو کئی ٹرکس ہیں، ویسے ملتانی پی رہے ہمارے۔ انہوں نے جناب طارق کھوسہ صاحب کو 22ویں گریڈ میں ترقی دے کے ان کو سیکریٹری نارکوٹکس لگا دیا کہ یہاں پہ بیٹھیں اور یہاں پہ آپ اس کے بعد کام کریں، سو سارا معاملہ ٹھپ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آپ نے تباہی کی ہے نا، بربادی کی، اور ڈار سرکار ہیں 3.5 سال سے، اس کا بلیم ڈار صاحب کو جاتا ہے۔ ڈار صاحب نے کیا یہ کام کیا ہوا ہے؟ ہر تیسرے مہینے ECC کا اجلاس ہوتا ہے، اس میں ایک سمری جاتی ہے، جی اسٹیل مل کے یہ جو یہ ورکرز ہیں ان کو دینی ہے، جی بل پاس کریں۔ ہر 3 مہینے پہ آپ ان کا بل پاس کریں، ان کی انسلٹینٹی کا آپ نے ان کو شکار کیا ہوا ہے۔ آپ کہتے ہیں ہم نے پرائیویٹائز کرنا، ایک آپ کے پاس ایسٹ تھا جس پہ پاکستان کو ایک فخر تھا، جو انہوں بھٹو صاحب دے کے گئے تھے رشین سے، آپ نے کیا حشر کر دیا، اس کی کیا آپ نے حالت کر۔ خود آپ اسٹیل کے بزنس کرتے تھے، اپنے بچوں کا کہتے ہیں کہ میرے بچوں کو وہ 12 ملین وہ درہم نہیں سنبھالے جا رہے ہیں، ایسی وہ یہ بقول شیخ رشید کے برکت ہے 12 ملین اس میں درہم ہے کہ وہ یہاں سے پہلے اس کا جاتے ہیں دبئی سے جدہ، جدہ سے پھر اس کے بعد آپ کے لندن جاتے ہیں، پناما جاتے ہیں، ختم ہونے میں نہیں آ رہے۔ آپ جس کاروبار میں ہاتھ ڈالیں، علی ڈار جس نہ کاروبار میں ہاتھ ڈالے وہ ٹاور کھڑے کر لے، وہاں پہ حسین نواز صاحب جہاں پہ اربوں کی پراپرٹی لے لیں، 3.5 سال میں اسٹیل مل اتنا بڑا آپ کا ایسٹ، اتنے بڑے ورکرز بیچارے محنت کرتے ہیں، ان کی فیملیز ہیں، اس کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ اور 3.5 میں آپ کے پاس سالوں میں کوئی پلان نہیں تھا اس کو ریوائیو کرنے کا، اس کو دوبارہ کھڑے کرنے کا۔ آج بیچاروں پہ آپ تشدد بھی کر رہے ہیں، ان کو مار بھی رہے ہیں، پیٹ بھی رہے ہیں کہ آپ سڑکوں پہ کیوں آ گئے۔ بڑی ورکرز کا کوئی قصور نہیں ہے اس میں، وہ آپ کو پروفٹ دیتے رہے ہیں آپ کو۔ بس تو تکلیف دہ تھا آج ورکرز کو مار کھاتے دیکھ کے، اور پیپلز پارٹی